نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ امام عادل شاب نشأ فی عبادۃ اللہ ورجل قلبہ معلق بالمسجد ورجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری شریف اور صحیح مسلم شریف کے اندر موجود ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اپنی صحیح کتاب صحیح بخاری شریف میں 660 نمبر حدیث پہ نقل کیا ہے۔ اس میں مسئلہ کیا بیان ہے؟ مسئلہ یہ ہے، آج کے درس کا عنوان اور موضوع یہ ہے، خوش نصیب کون لوگ ہیں؟ در حقیقت خوش نصیب وہی لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ خوش نصیبی کا سرٹیفکیٹ عطا کرے، یا وہ خوش نصیب ہوتا ہے جس کو امام الانبیاء ساری کائنات کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرٹیفکیٹ دے دیں، یہ خوش نصیب ہے۔ جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 7 بندے بڑے ہی خوش نصیب ہوں گے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ ایک حدیث میں یہ آتا ہے وہ خوش نصیب ہیں جن کو اللہ اپنا سایہ نصیب فرمائے، ایک حدیث میں آتا ہے اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ مفہوم ایک ہی ہے، کیونکہ اللہ کی ذات بھی عرش کے اوپر مستوی ہے، جیسا قرآن مجید میں 7 مقام پر یہ آیت مقدسہ آتی ہے، الرحمن علی العرش استویٰ، کہ الرحمن اللہ کی ذات عرش پر مستوی ہے۔ تو اللہ کی ذات جب عرش پر مستوی ہے تو یہ بھی بات ہے اللہ اپنے سائے میں جگہ دے گا یا عرش کے سائے میں، بات ایک ہی، مفہوم ایک ہی ہے۔ کل قیامت کے دن جب ہر بندہ پریشان ہوگا، نفس نفسی کا عالم ہوگا، اور ہر بندہ اپنے گناہوں کی وجہ سے پریشان ہوگا کہ آج میرا کیا بنے گا، اور سورج سوا نیزے کے برابر ہوگا، زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہوگی، ہر بندہ پریشان ہوگا۔ اس پریشانی کے عالم میں، گھبراہٹ کے عالم میں 7 خوش نصیب لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ نمبر 1، امام عادل، عدل و انصاف کرنے والا حکمران، قاضی، جج، لیڈر، کوئی بھی سربراہ جو عدل و انصاف قائم کرنے والا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اسلامی عدالت کے مطابق فیصلہ کرنے والا ہے وہ بڑا خوش نصیب ہے، اللہ اس کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اس کی مثال صحیح بخاری شریف میں مثال مشہور ہے کہ قریش کے امیر ترین قبیلہ مخزوم نامی قبیلہ ہے، اس کے اندر فاطمہ نامی عورت نے چوری کر لی۔ اس کا کیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا کہ آپ اس کا فیصلہ فرمائیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلے یہ تم بتاؤ تمہارے علاقے میں یا تمہارے قبیلے میں کیا معاملہ ہوتا ہے، کیسے فیصلہ ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہمارے علاقے میں تو یہ ہوتا ہے، امیروں کے لیے قانون اور غریبوں کے لیے قانون اور، بڑوں کے لیے اور، سرداروں کے لیے اور، جاگیرداروں کے لیے اور، غریبوں کے لیے اور، اپنوں کے لیے اور، بیگانوں کے لیے اور۔ مگر پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، اسلام مساوات کا درس دیتا ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، واللہ نفسی بیادی، کہ جو قسم اس ذات کی جس سے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے۔ اور اپنے ارشاد فرمایا، ایسا فرمان فرمایا جو سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے۔ فرمایا، لو انا فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دوں۔
یہ ہے مساوات۔ اسلام ہمیں سبق یہی دیتا ہے، مساوات کا۔ یہی وجہ ہے کہ آج کل اسلامی عدالتوں میں عدالت مصطفیٰ کے مطابق فیصلہ نہیں ہو رہا، جس کی وجہ سے ہزاروں یا لاکھوں کروڑوں فیصلہ جات ابھی تک پڑے ہیں، کئی سال ہو گئے ہیں، ان کا فیصلہ نہیں ہو رہا۔ وجہ کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں امیروں کے لیے قانون اور غریبوں کے لیے اور، جیسے یہودی عیسائی مشرکین کرتے، جاہلیت کے لوگ کرتے، اسی طرح کا اب بھی ہو رہا ہے۔ بہرحال دعا ہے اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اسلامی عدالت کے مطابق فیصلہ کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا خوش نصیب آدمی شاب الناشا فی عبادت اللہ، ایسا نوجوان خوش نصیب جس نے ساری جوانی اللہ کے دین پر لگا دی، نمازی بن گیا، متقی بن گیا، حافظ قرآن بن گیا، قرآن مجید ترجمہ القرآن پڑھ لیا، اس کے مطابق احکام القرآن مسائل قرآن پر عمل کرنا شروع کر دیا، ساری زندگی وقف کر دی دین پر۔ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، وقت بیری کرگزار بہید می شود۔ یہ تو مشہور ہے کہ جوانی میں رب کو یاد کرنا، جوانی میں نمازیں پڑھنا، متقی پرہیزگار بننا، یہ اعلیٰ خصلت ہے، اتنی اعلیٰ خصلت ہے۔ یہ انبیاء کرام علیہ السلام جو اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں، مقرب ترین بندے ہیں، ان کی اعلیٰ صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے نوجوانوں کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے، اور ہم سب کو اپنی جوانی قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے کہ جوانی قیمتی بنے گی تو اللہ ہمیں بھی اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ نمبر 3، تیسرا وہ آدمی وراجل قلبہ معلق بالمسجد، ایسا خوش نصیب جس کا دل مسجد کے ساتھ، مسجد میں نماز پڑھنے سے سکون ملتا ہے، اس کو نماز پڑھنے سے سکون ملتا ہے، قرآن مجید پڑھنے سے سکون ملتا ہے، اللہ کا ذکر کرنے سے سکون ملتا ہے۔ ایسے سکون ملتا ہے، حدیث میں آتا ہے متقی پرہیزگار کو مسجد میں ایسے سکون ملتا ہے جیسا کہ دریا میں مچھلی کو سکون ملتا ہے، پانی میں مچھلی کو سکون ملتا ہے، ایسے متقی پرہیزگار کو مسجد میں سکون ملتا ہے نماز پڑھنے سے، قرآن جی پڑھنے سے۔ فجر کی نماز پڑھی ہے تو زور کی نماز کا منتظر ہے، زور کی بڑی عصر کی نماز کا منتظر ہے، مغرب کی نماز کا منتظر ہے، عشاء کی نماز پڑھی با جماعت تو وہ کہتا ہے کہ میں انشاءاللہ فجر کی نماز بھی با جماعت پڑھوں گا، تو دنیا کے کام بھی کر رہا ہے، دن کو اللہ کے حقوق اللہ بھی ادا کر رہا ہے، با جماعت نماز بھی پڑھ رہا ہے تکبیر اللہ کے ساتھ مل کر، اور رات کو سو بھی رہا ہے، اور سونے کے بعد اٹھ کر تہجد بھی پڑھتا ہے، فجر کی نماز بھی با جماعت پڑھتا ہے۔ ایسا خوش نصیب اللہ کو اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ تیسرا بندہ، چوتھا بندہ وہ ہے خوش نصیب الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، جو اللہ کے رضا خاطر کسی سے محبت، کسی سے سلام لیتا ہے، کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، 30 نیکی اس کو ملے گی، وہ کہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، 30 نیکی اس کو ملے گی۔ تو اللہ کی رضا کے لیے سلام لیتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کسی سے محبت کرتا ہے کہ وہ اللہ والا ہے، نمازی ہے، متقی پرہیزگار ہے، چلو میں بھی اس سے سلام لوں، ہو سکتا ہے میری بھی بخشش ہو جائے۔ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، جتنے مسلمان ہیں ہم سب کا رشتہ اصل حقیقت میں یہ ہے اللہ کی رضا، اللہ کی رضا خاطر ہونا چاہیے۔ اگر ناراض ہوں کسی سے تو تب بھی اللہ کی رضا خاطر ناراض ہونا چاہیے، یہ نہیں اپنی ذاتی رنجش، ذاتی رشتہ داری کی وجہ سے ناراض ہے، نہیں۔ نمبر 5، پانچواں خوش نصیب وہ بندہ وراجل ذاکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، ایسا خوش نصیب بندہ جو الگ تھلگ بیٹھ کر اللہ کا ذکر اذکار کرتے کرتے رو پڑا، خشیت الہی اس پر طاری ہوئی، خوف الہی طاری ہو گیا، تو اللہ کے خوف کی وجہ سے رو پڑے۔ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ساری کائنات کے سردار کا فرمان ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد میں کہ جو اللہ کے ڈر کی وجہ سے رو پڑے اس پر جہنم حرام ہو جاتی ہے اور جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اللہ کا فرمان ہے قرآن مجید میں، جو صحیح معنوں میں اللہ سے ڈر جائے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جو اللہ سے، جو خوش نصیب اللہ سے ڈر جائے کہ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ہم کیا جواب دیں گے اپنے گناہوں کا، اپنے کبیرہ گناہوں کا، صغیرہ گناہوں کا، چوری کا، زنا کا، اور یانی کا، فحاشی کا، بدماشی کا، جتنے بے حیائی کے کام ہیں ان کا کیا جواب دیں گے؟ تو ڈر کر توبہ طیب ہو جاتا ہے، گناہ چھوڑ دیتا ہے، اللہ والا بن جاتا ہے، اور خشی سے رو پڑتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب،
ان کا اللہ کا ذکر کرنے سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ نمبر 6، ایسا خوش نصیب بندہ جس کو کوئی برائی کی دعوت دے، زنا کی، بدکاری کی دعوت دے تو اس کو وہی جواب دے جو یوسف علیہ السلام نے زلیخا کو دیا تھا، کہا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، خود بھی برائی نہ کرے اور بلکہ دوسروں کو بھی روکے، خود بھی نہ کرے نہ دوسروں کو کرنے دے۔ اللہ کا خوف یہی ہے۔ آج کل ہم سب اکثر کی جلوت ٹھیک ہے، بظاہر ٹھیک ہے، خلوت نہیں ٹھیک۔ اللہ تعالی ہم سب کو خلوت اپنی پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خلوت پاک ہونی چاہیے کہ اکیلا بیٹھا ہے، موبائل پکڑا ہے، موبائل پر جو مرضی دیکھتا جاتا ہے، نہیں، اللہ کا خوف ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا تو وہ کہے گا میں صرف اور صرف درس قرآن سنوں یا عالم دین کی تقریر سنوں یا قرآن جی کی تلاوت سنوں، بس کوئی گانے نہیں، کوئی یعنی فحاشی فلمیں نہیں سنے گا۔ اللہ کا اگر خوف ہوگا تو اللہ تعالی ہم سب کو اپنی خلوت پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نمبر 7 آخری یہ ہے، ایسا خوش نصیب بندہ جو اللہ کے راستے میں اللہ کے دیے مال سے صدقہ خیرات زکوٰۃ دیتا ہے، اس اتنا خفیہ پوشیدہ دائیں ہاتھ سے دیتا ہے، بائیں کو علم ہی نہیں۔ اللہ اکبر، اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ اللہ کو ایسی نیکی بڑی پسند ہے جو خفیہ کی جائے، پوشیدہ کی جائے، جس میں ریاکاری نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو۔ ریاکاری دکھلاوا کرنے سے عمل برباد ہو جاتا ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ کا فرمان ہے انما الاعمال بالنیات، یہ صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہے، پہلے صفحے پر پہلی حدیث۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تمام عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، جیسی نیت ویسا عمل، جیسی نیت ویسا پھل۔ اگر نیت میں اخلاص ہوگا، خلوص سے نیت ہوگی کہ رب راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ چاہے اللہ کے راستے میں روزے دار کو کھجور دینے والے کو احد پہاڑ جتنا ثواب عطا کرتا ہے۔ جو روزے دار کو کہتا ہے لاؤ یہ لاؤ روزہ کھول لو، خلوص نیت سے، اللہ چاہے تو احد پہاڑ جتنا ثواب عطا کر دے۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے خزانے بڑے وسیع ہیں، اس لیے اللہ کی رضا کے لیے عمل کرنا چاہیے، کوئی بھی ہو، دکھلاوا ریاکاری سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے اور بچائے۔ لیکن اکثر لوگ وہاں نیکی کرتے ہیں جہاں صدقہ، جہاں بینر چھپ جائیں، اشتہار چھپ جائیں، تو جہاں ایڈورٹائز ہو جائے وہاں نیکی کرتے ہیں، صدقہ خیرات وہاں کرتے ہیں۔ نہیں نہیں، نیکی کر کنویں میں ڈال، پوشیدہ، اللہ تعالیٰ بہت راضی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ برادران اسلام، یہ در حقیقت یہ نہیں ہے کہ 7 بندے ہیں، نہیں، در حقیقت 7 صالح اعمال ہیں۔ اللہ ہم میں سے ہر ایک کو اللہ کرنے کی توفیق دے، کیونکہ اللہ کا عرش بہت بڑا وسیع ہے، واسع کرسی السماوات والارض، آسمان زمین سے بھی زیادہ بڑا ہے۔ اللہ چاہے تو اس میں ہم نیک آدمی کو جگہ ہمیں بھی عطا کر دے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔